ایک طرف امریکہ مذاکرات چاہتا ہے لیکن دوسری طرف بڑی سخت زبان بھی اور اقدامات بھی کر رہا ہے، اور امریکہ کے بعد اگر ایران کی طرف دیکھیں تو ایران بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں مذاکرات میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ تو ایسی سچویشن میں جب دونوں سائڈ سے اس قسم کے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں تو پھر مذاکرات کے لیے کتنی ہوپ موجود ہے؟ جی، میرے تو خیال میں یہ سچویشن ہو سکتی ہے، اور ایران کے سامنے دو سوال ہیں۔ ان کا جو الٹ ہے وہ امریکہ کے سامنے، ایران کے سامنے دو سوال ہیں اس وقت، کہ اگر وہ اپنے اوپر جو سینکشنز ہٹوانے کے لیے اور پھر تیل کی جو فروخت ہے اس کو جاری کرنے کے لیے، دنیا کا جو بینکنگ سسٹم ہے اس کے اندر داخل ہونے کے لیے ایک دفعہ پھر، اور اپنے جو ان کے منجمد شدہ اثاثے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ایران کیا قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے، ان کے سامنے یہ سوال ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو آبنہ ہرمز پر اس نے اپنا جو کنٹرول ثابت کیا ہے اس جنگ میں، اس کے عوض کیا لینے کے لیے تیار ہے، کیا وہ what they want to extract and what they want to give up for these two issues۔ تو لہذا یہ جو ہے یہ ان کے سامنے ہے، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں بہت زیادہ وقت ایران کے پاس بھی نہیں۔ اگرچہ پاکستان میں رہتے ہوئے تو ہمیں اس بات کا بڑا ادراک ہے، اور کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ ایران کے اوپر کوئی بیرونی قرضہ نہیں ہے، they have no foreign debt۔ تو لہذا وہ ان کے پاس بہت بڑا انسینٹیو ہے کہ اگر وہ بیرونی دنیا کا جو پورا سسٹم ہے بینکنگ کا، اور ان کے اوپر سینکشن ہٹتی ہیں اور وہ دنیا کا حصہ بنتے ہیں، تو وہ فوری طور پر ان کے اوپر کوئی اس طرح کا کوئی یعنی نہیں ہے، برڈن نہیں ہے، وزن نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی فورن ڈیٹ پے کرنا ہے۔ ان کے تو اثاثے ہیں، وہ اثاثے اگر سو کالڈ انفریز ہوتے ہیں تو ایران فوری طور پر تیار ہوگا دنیا کے اندر اپنا جو معیشت کو بہتری کرنے کے لیے۔ لیکن پھر وہی سوال ہے کہ اس کے عوض وہ کیا کچھ دینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ یہ بھی بتائے گا کہ آپ نے آبنائے ہرمز کا ذکر کیا، اگر آبنائے ہرمز کی بندش برقرار رہتی ہے تو پھر پاکستان کے لیے متبادل آپشنز کیا ہو سکتے ہیں آئل سپلائی کے؟ کیونکہ ابھی ریسنٹلی جیسے پہلے بھی شارٹیج ہوا تو اس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ایک دم سے بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ آپ کے خیال میں پاکستان الٹرنیٹیو آپشنز کو کس طریقے سے استعمال کر سکتا ہے، اور وہ کیا آپشنز ہو سکتے ہیں؟ پاکستان میں حکومت کی دانش کی وجہ سے اور سعودی عرب کے تعاون کی وجہ سے تیل کا کوئی بحران الحمدللہ نہیں۔ تیل کی قیمت ضرور بڑھی ہے لیکن تیل کی کوئی شارٹیج پروڈیوس نہیں ہوئی، حالانکہ اب 7 ہفتے ہو گئے ہیں اس جنگ کو شروع ہوئے۔ جو اس کی کمی آئی ہے وہ گیس کی ہے، اور وہ گیس کی وجہ یہ ہے کہ گیس ہم قطر سے لیتے ہیں، اور سعودی عرب کے پاس تو انہوں نے پہلے سے بہت دیر پہلے ایک پائپ لائن بچھائی تھی جسے مشرق سے مغرب تک کی پائپ لائن تھی۔ تو سعودی عرب تو ہمیں اس پائپ لائن کے ذریعے، مشرق سے ان کا تیل نکلتا ہے لیکن اب اس پائپ لائن کے ذریعے اس کو جو ہے وہ جدہ والے ساحل پر لے کر آئے ہیں، اور اس کے ہم پاکستان کو سپلائی کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ گیس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے تو اسی لیے ہمیں پچھلے ہفتے جب گیس کی کمی پیدا ہوئی تو لوڈ شیڈنگ کا بھی سامنا پڑا، کیونکہ 4800 میگا واٹ پاکستان کے گیس پہ چلتے ہیں، اور وہ بہت ہی ایڈوانسڈ ایفیشنٹ پلانٹ ہے، لیکن باہر ان کو گیس تو چاہیے۔ تو سمجھے 6 ہفتے تو پاکستان کے پاس اویلیبلٹی تھی، لیکن 7ویں ہفتے آ کے وہ بلاک ہوا۔ تو پاکستان کو یہ ایشو ہے۔ دوسرا، پاکستان دوسرے ایشوز میں بھی جو عرب ممالک کی ایکسپورٹس ہیں ان سے وہ لیتا ہے، تو اگر اس میں رکاوٹ نہیں آئے گی تو لیکن کم از کم جو مشرقی ساحل سے مغربی ساحل جانے کی ٹرانسپورٹ ہے اس کی وجہ سے ان کی قیمتیں بڑھیں گی۔ اس میں جو پاکستان کے لیے سینسیٹیو کوموڈیٹیز ہیں وہ حیران کن ہے۔ مجھے بھی معلوم ہوا کہ ہم سارا پلاسٹک کا دانہ وہاں سے آتا ہے جہاں سے بہت ساری پلاسٹک کی مصنوعات جو ہیں وہ پاکستان میں بنتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ کھاد کے اوپر ہم بہت ریلائنٹ ہیں، وہ کھاد بھی جو ہے وہ چونکہ ساری ادھر پیدا ہوتی ہے تو چیزوں کی قیمتیں بڑھیں گی اس ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کی وجہ سے۔ اور اسی لیے آپ کے ناظرین سے استدعا ہے کہ یہ آبنہ ہرمز کی جب ہم بات کرتے ہیں امریکہ ایران، یہ صرف پاکستان اس سفارتکاری میں اپنی ساکھ کے لیے نہیں ہے۔ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہت حد تک اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آبنہ ہرمز کے کھولنے سے۔ تو ہمارا اپنا بھی ایک براہ راست انٹرسٹ ہے کہ یہ ایک جو تنازع ہے جلد از جلد ختم ہو، تاکہ پاکستان کو جو کی کروشل انپٹس ہیں، چاہے وہ گیس ہے، چاہے وہ پلاسٹک دانہ ہے، چاہے وہ کھاد ہے اور تیل آف کورس، اس کی سپلائی نارملائز ہو،
اور پاکستان میں قیمتیں جو ہیں وہ کسی کم درجے پر آ جائیں۔ لاسٹلی یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایران کی قیادت واضح طور پر انکار کر چکی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ایسی سچویشن میں بڑا مشکل ہو جائے گا ایران اور امریکہ کو مذاکرات کے لیے اکٹھا کرنا۔ آپ کے خیال میں اس میں چین اور خاص طور پر جو روس ہے، یہ ممالک کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی جو جہاز ایران کا پکڑا گیا ہے امریکہ کی طرف سے، اس میں یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ اس میں چین کی طرف سے دیا گیا کچھ اکوپمنٹ تھا جس کے اوپر امریکہ کو اعتراض ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب بیک ڈور چینل کے اوپر ایران کا کردار کھل کر سامنے آیا ہے؟ چین کا کردار مسلمہ ہے، اور جب بھی کوئی رکاوٹ آئی ہے پاکستان کے پیچھے چین کھڑا ہے، اور چین نے آپ کے ناظرین کو معلوم ہے کہ وقتاً فوقتاً چین کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایران لیڈرشپ سے بات کرتی ہے۔ انہوں نے اس ویکنڈ بھی بات کی ہے، اس کی بھی خبر آئی۔ تو چین جو ہے وہ پاکستان کے پیچھے کھڑا ہے۔ جب پاکستان کسی سے کوئی بات کر رہا ہے تو دنیا کو معلوم ہے کہ پاکستان کا جو طویل المدتی اسٹریٹجک پارٹنر ہے وہ چائنا ہی ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا اس ویکنڈ پہ، جب امریکہ نے ایک چین کے جہاز کے اوپر حملہ کیا، تو کہتے ہیں ہم نے ڈیمیج بھی کیا، اس کا نتیجہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ چین پچھلے 2 دن میں چین نے پہلے سے زیادہ کھل کر گفتگو اس تنازع پر کرنی شروع کی، کیونکہ براہ راست ان کے اوپر ایک اٹیک آیا۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو یہ بھی جس کا جو تقاضا کر رہی ہے کہ یہ تنازع جلد سے جلد ختم ہو، کیونکہ صدر ٹرمپ کی جو انہوں نے ایک بلاکیڈ کو بلاکیڈ سے لڑانے کی جو ان کی حکمت عملی ہے، وہ بین الاقوامی ٹینشنز کو بڑھائے گی، اور جس کی طرف پاکستان نے پوری کوشش کی ہے کہ کسی بھی صورت یہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہے یہ پھیلنی نہیں چاہیے، یہ ایران عرب جنگ نہیں بننی چاہیے، یہ امریکہ چائنا جنگ نہیں بننی چاہیے۔ تو اس سے ارجنسی میں اور بھی اضافہ ہوا ہے کہ جلد از جلد اس معاملے کو نمٹائے، اور پاکستان اس لیے اس میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور چائنا کا اس میں کردار پچھلے اس 4 دنوں میں پہلے سے بڑھا ہے، زیادہ پبلک ہوا ہے، زیادہ ویزیبل ہوا ہے۔ رشیا اس معاملے میں کچھ دور رہا ہے، لیکن انہوں نے بھی جب آفر کی ہے کہ اگر ضرورت ہو تو وہ افزودہ یورونیم ہے وہ لینے کے لیے تیار ہے، یعنی اس کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہے، اس کو ہولڈ کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن یہ کہ چائنا کا رول جو ہے جو پہلے صرف پاکستان کے ذریعے آپریٹ کر رہا تھا، پچھلے 4 دنوں میں کھلا ہے، اور یہ آئی تھنک ہم سب کے لیے ایک پریشانی کی بات ہے۔ اگر یہ تنازع وسیع تر ہوتا ہے تو وہ ساری جو کوشش پاکستان کر رہا ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم تیسری جنگ عظیم سے پہلے ہی پیچھے ہٹ جائیں، تو پوری دنیا کے لیے، امن کے لیے اور معیشت کے لیے بہتر۔